الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں دوستو، خاص طور پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ذی احترام اور ذی اکرام معزز بھائیوں اور جلسے میں تشریف لانے والے ایمان والے، شوق رکھنے والے اور دین کا جذبہ رکھنے والے اور دین ہی سننے کے لیے جمع ہونے والے دینی بھائیوں، دنیا میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اگر واضح ہوتا ہے تو انسان اس کا اسی طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اگر مقصد پوری طرح واضح نہیں ہوتا ہے تو کبھی کبھی انسان کا وقت برباد ہو جاتا ہے. آپ حضرات دین کے جلسے میں تشریف فرما ہیں. مدرسے والوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ انہیں جلسہ کیوں کیا، اور آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ یہ جلسہ سننے کے لیے کیوں آئے. مدرسے والے تو اپنا مقصد یہ بتائیں گے کہ ہم اسے جلسہ کرتے ہیں کہ عوام سے چندہ لے کر ہم جو کچھ تیار کرتے ہیں وہ امت کے سامنے لائیں گے. عوامی سے چندہ لیا جاتا ہے، عوامی سے مدد دی جاتی ہے، عوامی سے بچے لیے جاتے ہیں، آپ ہی کے پیسوں سے تعمیرات ہوتی ہیں، آپ ہی کے پیسوں سے بچوں کو کھلایا جاتا ہے، آپ ہی کے بچے ہوتے ہیں، اور انہی آپ ہی کے پیسوں سے استادوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. غرض یہ کہ عوام ہی کے تعاون سے سارا ادارہ چلتا ہے، اور جب ادارہ چلتا ہے تو ادارے نے تیار کیا کیا، وہ جو تیار کیا جاتا ہے وہ امت کے سامنے آ جائے، اس مقصد کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے، اسے وہ کہتے ہیں جلسہ دستار بندی. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسہ چونکہ دین کا ادارہ ہے، دین پڑھنا اور پڑھانا مدرسے کا مقصد ہے، اور دین پڑھنا اور پڑھانا، دین سنانا امت کا حق ہے، اس لیے دینی جلسہ کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو مجمع میں جمع کریں، عوام کو دعوت دی جائے، ادھر سے علماء کو جمع کیا جائے، اور جب علماء عوام کے سامنے دین کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے اس کی وجہ سے امت کو اپنے دین پر جمنے کا، اپنے دین پر عمل کرنے کا، اپنے دین کے متعلق فکر مند ہونے کا احساس پیدا ہوگا. اس غرض کے لیے مدرسے والے جلسہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اگر خدا نہ خاصا مدرسے والوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جمع کریں گے اور صرف ہم ان سے چندہ کرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقص مقصد ہے. برا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ تیار کیا وہ آپ کے سامنے لائیں گے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جلسے میں مدعو کریں گے، ادھر سے علماء کو دعوت دیں گے، وہ آپ کو دین کے مختلف پہلوؤں پر دین کے مفید ترین باتیں جو ایک ایمان والے کو بہرحال سننی ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو دین کی دولت عطا فرمائی، دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، دین کے مطابق ہمیں اللہ کا حکم بھی ماننا ہے تو وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا، اور اسے بچنا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ہوگا. اور یہ سننا ضروری ہے، سننے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ہمیں کون سی چیز پر عمل کرنا اور کون سی چیز سے بچنا. کس مقصد کے لیے مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں. اور ایک آخری مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ امت کے سامنے مدرسے کی ضروریات رکھیں گے اور امت والی تعاون کریں گے. یہ تو ہے مدرسے والوں کا مقصد. دین بیان کرنے کے لیے جو اس کرسی پر بیٹھے گا اس کو بھی طے کرنا ہے کہ میں بیان اگر کرنے بیٹھا ہوں تو مجھے کیوں بیان کرنا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کسی بیان کرنے والی کی نیت ہوگی کہ میں اچھا بیان کروں گا، میری شہرت ہوگی، لوگ میری تعریف کریں گے، یا ہو سکتا ہے مجھے بعد میں ہدیے دیں گے، یا کوئی پیسہ لینا ہوگا، یا بہرحال جو بھی ایک مقاصد ہے یہ دنیاوی مقاصد ہیں. اور خدا نہ خواستہ دین بیان کرنے والا کوئی فرد اگر اس کرسی پر بیٹھ کر کے اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ میری شہرت ہو، لوگ میری تعریف کریں، پھر مجھے سراہا جائے گا، پھر مجھ پر تبصرے کیے جائیں گے، میری تعریفیں ہونے لگیں گی، میرے بیانوں کو ریکارڈ کر کے وائرل کیا جائے گا، اگر اس مقصد کے لیے بیان کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے.
ہو سکتا ہے اس کے بیان کرنے کی وجہ سے سننے والے بھائیوں کو فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن چونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے اس کا حساب ہوگا بلکہ معاوضہ ہوگا۔ تو بیان کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنی نیت ٹھیک کرے، اور وہ نیت کیا ہے؟ وہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے جو تھوڑا سا دین میں نے سنا، سیکھا، پڑھا ہے اپنے استادوں سے، کتابوں سے، اپنے بزرگوں سے، یا دعوت و تبلیغ کے ماحول میں رہ کر جو بھی میں نے آپ کا دین سنا یا پڑھا ہے، میں آپ کے بندوں تک وہ دین پہنچاؤں گا۔ یہ آپ کے بندے اور آپ کے نبی کی امتی ہیں، شوق کے ساتھ اپنا پورا دل لگائے ہوئے ہیں تاکہ ہم دین سنیں گے تو یا اللہ آپ کا دین آپ کے بندوں تک میں پہنچاؤں گا، اور اس کے لیے پہنچاؤں گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں کہ میں نے تمہیں تھوڑا سا جو علم دیا تھا میرے بندوں تک تم نے پہنچایا، اور آپ کے بندوں کو فائدہ ہوگا کہ وہ جان جائیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم کو کس چیز پر عمل کرنا ہے اور کس چیز سے بچنا ہے۔ اس غرض کے لیے یا اللہ مجھے نہ کوئی تعریف سننی ہے، نہ ان سے کوئی پیمنٹ لینا ہے، نہ ان سے کوئی کمیشن لینا ہے، نہ ان سے کوئی فیس لینی ہے، نہ میرا ان کے ذمہ کوئی حق ہے۔ وہ تو اس لیے یہ بھی ایمان والے اور آپ کے بندے، یہ ایمان والے اور آپ کے نبی کی امتی، ان کو ہم سے محبت ہے اس لیے کہ یہ دین والے ہیں، ہم کو ان سے محبت ہے کیونکہ ہمارے دینی بھائی ہیں، اور دین والے بھائی سارے ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ اتنی محبتیں ہوتی ہیں دین کے بھائیوں کے ساتھ کہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ اپنا سگا بھائی اتنا پیارا نہیں ہوتا ہے جتنا ایمان والا بھائی پیارا ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ ایمان والے بھائی ہیں، آپ کے بندے ہیں، اس نبی کی امتی ہیں جس کے ہم بھی امتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مبارک میں جب یہ رپورٹ پہنچے گی کہ فلاں جگہ فلاں پہاڑی علاقے میں ایمان والے بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور انہی کا بھائی ان کو دین سنا رہا تھا، وہ بڑی توجہ کے ساتھ میرا دین سن رہے تھے، پھر وہ درود بھی پڑھتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ رپورٹ پہنچ جائے، اور پہنچتی ہوگی رپورٹ، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد آپ نے فرمایا کہ درود جب میرے درود بھیجا جاتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ من صلی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے پاس درود پڑے گا میں اسے خود سنتا ہوں، اور من صلی معی قبلتہ، جو دور سے درود بھیجتا ہے وہ درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب فرشتے درود اللہ کے نبی کی بارگاہ کی میں پیش کرتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی بارگاہ میں ان اداروں کی، ان اجتماعات کی، ان تبلیغی محنتوں کی، ان دعوت کے سرگرمیوں کی، ان جلسوں کی، ان بچوں کے پیارے پیارے خطابات اور نعتوں کی رپورٹ بھی اگر وہاں پہنچ جائے تو یقیناً اللہ کے نبی کے قلب مبارک کو خوشی ہوگی کہ میرا نام ان پہاڑوں پر لیا جا رہا ہے جن پہاڑوں پر میں خود کبھی نہیں گیا، میرے لیے درود ان اونچی چوٹیوں سے بھیجا جا رہا ہے جن اونچی چوٹیوں پر مجھے جانے کا موقع نہیں ملا، اللہ کے نبی تو ہم تک نہیں آئے۔ اس نیت کے ساتھ بیان کرنے والے کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ پھر بیان کرنے والے کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ صحیح موضوع منتخب کرے، ایسا موضوع جس کی امت کو ضرورت ہے، ایسا موضوع جس کی امت کو حاجت ہے، ایسا موضوع جو جہاں چل رہا ہو اور اس کی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ طرح طرح کے موضوعات ہوا کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی محنت پر تو کام بڑا ہوا ہے، وہاں تو الگ سے موضوعات نہیں، وہاں تو چھ باتیں بیان کرنی ہوتی ہے، ایمان والی محنت کرنی ہوتی ہے۔ لیکن مدرسوں کے دینی جلسوں میں سماج کے اندر پائے جانے والے بے شمار معاملات پر ڈسکشن ہو سکتا ہے، ان کے متعلق بیانات کیے جا سکتے ہیں جن کے بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے جمعوں کے خطابات میں، بعض دفعہ ہمارے جلسوں میں ان ٹاپکس پر بات نہیں ہوتی ہے، لیکن دینی جلسوں میں علاقے کے تمام ایمان والے جمع ہوتے ہیں، اس میں مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، وہ بھائی بھی ہوتے ہیں جو دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھائی بھی ہوتے ہیں جو جمعوں کے خطاب نہیں سنتے، وہ بھائی بھی ہوتے ہیں جو ملازمتیں کرتے ہیں، وہ بھائی بھی ہوتے ہیں جو مزدوریاں کرتے ہیں اور کھیتی باڑیاں کرتے ہیں، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے مختلف وہ موضوعات جن کی علاقے کے اندر ضرورت ہوتی ہے ان موضوعات کا بیان کرنے کا موقع مدرسوں کے جلسوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ مدرسے والوں کا یہاں کے عوام پر ایک احسان بھی ہے کہ ہم دینی جلسہ منعقد کرتے ہیں اور ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا موقع مہیا کرتے ہیں جن موضوعات پر عام طور پر بات نہیں ہوا کرتی ہے، اور امت کو ان موضوعات پر گفتگو سننے کی ضرورت ہے۔ بیان سننے والوں کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جواب: بیان سننے والے کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں دینی جلسے میں بیٹھوں گا، پھر میں دیکھوں گا کون سے مولانا صاحب نے کیسا بیان کیا،
کس کا بیان زیادہ مزیدار تھا، کس کے بیان سننے سے ہم کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کس کے بیان میں زیادہ جوش تھا، کس کا بیان نہیں آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو دین سننے کا موقع ملے، اور دین سننے کا آپ کو موقع ملے گا ان باتوں کو سیدھے اپنی ذات پر فٹ کریں، اپنی ذات پر فٹ کریں کہ مطلب جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس میں میرے لیے بہت سی بات کہی جا رہی ہے، اور جو بیان ہو رہا ہے جو میرے لیے ہو رہا ہے میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ مثلا فرض کیجئے بیان کرنے والے نے بیان کیا جو ابھی ظہر کی نماز سے پہلے، جو میں نے سنا بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے کہ جو ہمارے ملازم بھائی ایک طرح سے وہ شکر گزار رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہترین روزگار عطا کیا، ایسا روزگار جس کے نتیجے میں آپ کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی ہوگی، تو دوسری طرف سے رشوت سے اپنے آپ کو بچائیں، کام چوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ہر سننے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ میں بھی ملازمت کر رہا ہوں، چاہے 4th کلاس ملازمت ہے، چاہے درمیانی درجے کی ہے یا اونچے درجے کی ملازمت ہے، میں بھی ملازم ہوں، میری حالت کیا ہے، میں ڈیوٹی پوری دے رہا ہوں یا نہیں، میں رشوت تو نہیں کھا رہا ہوں، میں وہاں خرد برکت تو نہیں کر رہا ہوں وغیرہ۔ یہ بیان کرنے والے نے بیان کیا جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو لوگ تجارت کرتے ہیں، چاہے آپ کی چھوٹی سی دکان ہے، چاہے آپ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، چاہے آپ فصلیں بیچتے ہیں، چاہے آپ گھی دودھ بیچتے ہوں گے، چاہے آپ لکڑیاں بیچتے ہوں گے، چاہے جانور بیچتے ہوں گے، یا جو بھی بزنس کرتے ہوں گے، اللہ کے نبی نے بزنس کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا ہر بزنس کرنے والے کو سوچنا ہے کہ میرے اندر یہ کمی یہ کوتاہی تو نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ جوانی کی زندگی میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں، ہر سننے والے جوان کو فوراً سوچنا ہے جن خرابیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ خرابی کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو شکر بڑھنے کی بات ہے، اور اگر ان کے اندر کوئی خرابی سے کوئی خرابی ہے تو فوراً ارادہ کرنا ہے کہ اس خرابی سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے جلسے میں آنے میں شوق کا اظہار تو کریں گے آپ، لیکن اگر نیت کلیئر نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ واپس جب جائیں گے تو جیسے آئے تھے ویسے واپس جائیں گے، آپ تبصرہ کرتے ہوئے جائیں گے، بڑا مزہ آیا، جلسہ بہت عمدہ تھا، لوگ بہت سارے تھے، فلانا باوڑا صاحب بھی تھے، فلانے لیڈر صاحب بھی تھے، فلانے بھائی بھی تھے، نعتیں بڑی مزیدار پڑھی گئی، تفسیر کرتے ہوئے واپس جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، اگر آپ نے اپنے اندر سدھار کی کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا ہے، اگر آپ کے ایمان میں، علم میں، عمل میں، اخلاق میں، سدھار میں اور کسی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر کے اگر آپ نہیں اٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس جلسے میں آ کر کے جلسے کے آنے کا مقصد آپ نے پورا نہیں کیا۔ ہر طبقے کو اپنی نیت ٹھیک کرنا ضروری ہے، جلسہ برکت کرنے والے مدرسے والوں کو بھی، بیان کرنے والے علماء اور خطباء کو بھی، اور سننے والے عوام کو بھی۔ میرے بھائیو، یہ تو تمہیدی باتیں تھی۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور یہ بات ہر جگہ بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ابھی شاید یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ بات سمجھانے کی بار بار ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ آگے ہو سکتا ہے وہ زمانہ آئے گا جب لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ بات بار بار بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی تھی۔ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس وقت بھی آئندہ بھی بار بار اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتے رہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، دنیا میں ایمان کی دولت دو طرح سے ملتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں لیتے ہیں پھر ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں، اور وہ قربانیاں کبھی بڑی سخت ہوتی ہیں اور کبھی کم ہوتی ہیں، کبھی بہت کم ہوتی ہیں، اور ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی مگر کوئی قربانی نہیں لی، بس صرف اتنا ہوا کہ ایمان والا نہیں تھا، کسی ایسے ماحول میں تھا، کسی ایسے گھر میں تھا جس گھر میں یہ ایمان سے محروم تھا، پھر اللہ نے اس کو راستہ کھول دیا اور بہت آسانی کے ساتھ اس کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آ گیا اور صاحب ایمان بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی اس کو نہیں لگی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی سخت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑے مجاہدے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں جو جموں کشمیر کے نہیں باہر کے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایک ایسے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے جو بھائی پہلے ایمان والا نہیں تھا، آج وہ ایمان والا ہے۔ جب وہ
اس پہلی والی زندگی سے نکل کر ایمان والی زندگی کی طرف آ گیا اور اس کے نتیجے میں اس کو مشکلات شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں اس پر آزمائشیں شروع ہو گئی اور مصیبتیں، ایسی مصیبتیں جو ناقابل بیان ہیں، وہ مصیبتیں شروع ہو گئی. ان مصیبتوں کا ایک موقع یہ بھی آیا، وہ جیل میں پہنچ گیا. اب وہ جیل میں ہے اور جیل کے اندر اس کے تمام ناخن اکاڑ دیے گئے. یہ تو آخر نام آسک تلو تو مسکیز بنے ہوتا، یہ تو آخر نام آسک تلو تو مسکیز بنے ہوتا. یہ سوچنے کی بات ہے. اور جب اس سے ملتے ہیں وہ کہتا ہے شکر اللہ کا، کم سے کم ایمان کے لیے میں نے یہ ساری مصیبت برداشت کی مگر ایمان میں نے چھوڑا نہیں. مجھے یاد ہے میں جب دیوبند میں پڑھتا تھا اور دیوبند میں مسجد کے اندر میں امامت کرتا تھا، اکیلے کی مسجد اسے کہتے تھے. ان میں سے جو لوگ دیوبند گئے ہوں گے انہوں نے وہ مسجد کو دیکھی ہوگی. اس مسجد میں نماز میں نے 5 سال تک پڑھائی میں وہاں امامت کرتا تھا. اس مسجد میں ایک مختلف نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا. میں سمجھتا تو تھا کہ یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، مگر میں نے پوچھا نہیں کبھی اس سے. اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ یہ یہاں کا باشندہ نہیں ہے. بولنے کا انداز اس کا تھوڑا ڈفرنٹ قسم کا تھا، وہ کسی اور علاقے سے محسوس ہوتا تھا. لیکن بہرحال ایک دن میں نے اسے دیکھا، وہ وضو کر رہا تھا، کپڑے اس کے اوپر تھے تو اس کے ہاتھوں میں نشان تھے. اس کا نام عمر تھا. میں نے کہا عمر یہ ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ امام صاحب، میں چونکہ امام تھا، اس نے کہا امام صاحب میں نے آپ سے کبھی ملاقات نہیں کی، آپ کو بتایا نہیں، نماز کے بعد میں بتاؤں گا. میں نے نماز پڑھائی، وہ سبھی مختلف تھا وہ اسی مسجد کا. نماز پڑھ کر وہ کمرے میں آیا. اس کمرے میں آ کر اس نے کہا آپ نے امام صاحب کیا پوچھا تھا؟ میں نے کہا عمر یہ تمہارے ہاتھوں میں نشان کیسے ہے؟ جس طرح اگر دروت گرم کرے اگر جسم سے لاگنا، دروت گرم کرے اگر کیسی جسم سے لاگنا تو کیا نشان ہے؟ تو وہی نشان تھے اس کے. تو میں نے اسے پوچھا یہ کیا نشان ہے؟ اس نے کہا دیکھیں میں مسلمان نہیں تھا، میں پہلے کچھ اور تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے گھر والے مجھے سیخیں گرم کر کر کے میرے جسم میں لگاتے تھے، اور وہی یہ نشان ہے. میں نے کہا عمر تمہیں تو بڑی مصیبت برداشت کی ہے. اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان کے لیے قربانی دینی پڑی. پھر اس نے کہا کہ ایسا بھی ہوا میرے گھر والے لیٹرین کی گندگی ناپاکی میرے منہ میں ڈالتے تھے اور پھر میرا منہ بند کر دیتے تھے. 2-2 3-3 گھنٹے تک میں اسی حال میں رہتا تھا. نہ میں وہ ناپاکی پیٹ میں اتار سکتا تھا، نہ وہ باہر نکال پھینک سکتا تھا. یعنی موسم میں کھا نہیں سکا، میں وہ نہیں سکا، نہ میں باہر پھینک سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ بندے میں ہوتے تھے. اس حال میں میں نے 2-3 سال گزارے ہیں اور مگر اپنی ایمان کو چھوڑا نہیں. میرے بھائیوں، اللہ نے ہم سے ایسا امتحان تو نہیں لیا. ہم کو تو ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا تو ایمان کی دولت اپنے گھر کے اندر مل گئی. ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو دیکھا نہیں، ہم اس زمانے میں نہیں، وہ آج کے زمانے میں نہیں، ہم وہاں نہیں وہ یہاں نہیں. زمانے کا بھی فاصلہ ہے اور مکان کا بھی فاصلہ ہے. وہ عرب میں، ہم یہاں پہاڑوں میں. وہ 1400 سال پہلے، ہم آج. ہم ان کو کیسے دیکھتے؟ مگر میرے بھائیوں، جس نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں اس نبی نے 1400 سال پہلے ہم کو مبارکباد دی ہے. اور ہم کو کیسے مبارکباد دی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ آپ بھی گواہ رہے کہ پہاڑ اور پہاڑوں کے درخت گواہی دیں قیامت کے دن. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا وہ نبی ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں. ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ آپ کے نبی کا فرما، میں نے حدیث پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، اس میں آپ کے نبی نے فرمایا جب پہاڑوں پر کھڑے ہو کر کے کوئی کلمہ شہادت پڑھتا ہے وہ پہاڑ قیامت کے دن گواہی دیں گے. یا اللہ یہ آوازیں جن پہاڑوں تک، ان پتھروں تک، ان چوٹیوں تک، ان درختوں تک، ان فضا کی لہروں تک، یہاں کی کیڑے مکوڑوں تک پہنچے گی، پہنچتی ہوگی. یہ تمام قیامت کے دن گواہی دینے چاہیے. ہم اعلان کر کر کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، عہد کر کے اٹھیں گے
کہ ہم اب اسی ایمان پر قائم رہ کر زندگی گزاریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئے، ہمیں لالچ آ گیا کسی ایسے کام کا جس کام کے کرنے پر ہمیں ایک طرف سے فائدہ ہوگا، کسی بھی چیز کا فائدہ، اور دوسری طرف سے ایمان چھوڑنا ہوگا، اس وقت ہم اس لالچ کو لات ماریں گے اور ہم اس لالچ کے نتیجے میں ملنے والے فائدے کو آنکھ بند کریں گے، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کہا جائے تم یہ کام کرو اور وہ کام ایمان کے خلاف ہوگا، اس کام کی وجہ سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوگا، اس کام کی وجہ سے ایمان کے چھٹ جانے کا خطرہ ہوگا، اس وقت ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے اور وہ غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ کا یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اگر نہیں تو آگے چل کر ضرور سمجھ آئے گی۔ انسان کبھی نادانی کرتا ہے، اور نادانی کیا ہوتا ہے؟ انسان سمجھتا ہے میں اگر یہ کروں گا تو اسے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ اس کام کے کرنے سے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہم وہ چیز زبان سے بولے، ہو سکتا ہے ہم کوئی وہ حرکت کرے، ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے کسی دوسرے سے وہ حرکت کروائی جائے، ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے سکول میں ہمارے بچوں کو وہ کروایا جائے، وہ پڑھوایا جائے، جس کے نتیجے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس ایمان والے کو کہنا ہے کہ جناب یہ کام ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس سے ایمان ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمیں ایمان اپنا زیادہ عزیز ہے، اور اگر آخر میں اس ملازمت کو بھی چھوڑنا پڑے تو ایمان والا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جس ملازمت کے نتیجے میں مجھے کفر کرنا پڑے میں اس ملازمت کو لات مارنے کے لیے تیار ہوں، مگر اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک انسان کو دھوکہ لگ گیا، اس نے بجلی کے کھمبے کو ہاتھ لگایا، کوئی کرنٹ نہیں، پھر دیوار کو موٹے درخت کو ہاتھ لگایا، کوئی کرنٹ نہیں، پھر اسے رسیوں کو ہاتھ لگایا، کوئی کرنٹ نہیں۔ اس سے اس نے سمجھا کہ وہ جو بجلی کی باریک تار ہوتی ہے جس کے بعد بلب جلتا ہے، جب ان بڑی بڑی رسیوں کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوا، جب ٹیلی فون کے تار پر ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوا، جب وہ بجلی کے اس کھمبے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوا، جب مکان کے کھمبے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوا، تو بجلی کے اس تار کو بھی ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جس تار کے اخیر میں بلب جل رہا ہے۔ تو جواب آئے گا کہ نہیں تم دھوکہ کھا رہے ہو، ان چیزوں کے ہاتھ لگانے سے تمہیں کچھ نہیں ہوا، یقیناً کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کیونکہ یہ جان کھینچ لے گی، اس کے اندر کرنٹ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ پورا گلاس بھر کر کے میں نے پیا پانی، پورا گلاس بھر کر میں نے پیا دودھ یا لسی، پورا گلاس میں نے بھر کر کے پیا شربت یا کچھ اور چیز، فائدہ ہوا، اسی طرح سے میں ایک گلاس نہیں، میں ایک کپ بھی نہیں، صرف ایک چمچہ پیوں گا، مگر پیوں گا تیزاب کا چمچہ، تو جواب آئے گا کہ تیزاب کا ایک چمچہ، ایک گلاس نہیں، صرف ایک چمچہ تمہاری زبان کو جلا دے گا اور تمہارے پیٹ اندر سے برباد کر دے گا۔ یہ تیزاب ہے، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ اسی طرح سے کہ کچھ ایکشن ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ پرائر ایسے ہوتے ہیں، کچھ سرگرمیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ ڈراموں میں ایسے کردار لائے جاتے ہیں، کچھ کتابوں میں کچھ ایسی تھیوریاں ہوتی ہیں، کچھ ویب سائٹیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان والا ہمیشہ چوکتا رہے گا کہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا جس غلطی کے نتیجے میرا ایمان اسے چھن جائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے، یا ہے ہی نہیں اندر ایمان، یا تھا ایمان وہ چھن چکا ہے۔ خاص طور پر وہ تمام جو تعلیمی اداروں میں جڑے ہوئے ہیں، جو ملازمتیں کر رہے ہیں، جو پڑھنے اور پڑھانے کا کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ نوجوان جو طرح طرح کی ویب سائٹیں اور فیس بک چلاتے ہیں، وہ بہت ہوشیار ہو کر کے سنیں کہ ایسا نہ ہو ان چیزوں کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں کفر آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کفر آئے گا
اور पता चलेगा, लेकिन तुम छोड़ नहीं पाओगे, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि पता भी नहीं चलेगा और ये बात छिप जाएगा। ये बात किस वजह से कही जा रही है? फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वक्त आएगा आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। अल्लाह ताला शानो अपने ईमान पर हमें साबित करके अता फरमाए और किसी ऐसे इम्तिहान में हमें न डाले जिस इम्तिहान के नतीजे में हम सोच न पड़ जाए ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो ये परेशानियां, और इन परेशानियों से बचना है तो फिर ईमान छोड़ना है। अल्लाह उस इम्तिहान से हमारी हिफाजत फरमाए, और अगर वो इम्तिहान आ गया तो इस इम्तिहान में अल्लाह ताला हमको कामयाबी नसीब फरमाए। बुजुर्गों, जब ईमान की दौलत हमें मिल गई, ईमान के माना क्या है? जवाब, ईमान नाम है नंबर 1, इस पूरी कायनात के खालिक और मालिक को एक अल्लाह मानना। ईमान नाम है तमाम दुनिया के इंसानों के लिए अल्लाह ने जो नबी भेजा है उस नबी को अपना नबी मानना। ये 2 बुनियादें हैं जहां पर ईमान खड़ा होता है। उस अल्लाह को जिसको हमने देखा नहीं, उस अल्लाह को अपना माबूद मानना। उस नबी को जिसको हमने देखा नहीं, उस नबी को अपना नबी मानना। अल्लाह को जिसको हमने देखा नहीं उसको हम अल्लाह क्यों मानते हैं? इसलिए कि ये कायनात एक एक चीज बता रही है मेरा कोई बनाने वाला है। आपके घर में दूध आ गया, दूध बता रहा है किसी गाय से निकाला गया है। आपके घर में बिस्किट आ गया, ये बिस्किट बता रहा है ना कहीं से मुझे बनाया गया। तुम्हारे घर में आटा है, ये आटा बता रहा है कि कहीं घाट है, जो घाट के अंदर मक्खी डाली गई है और नीचे आटा निकल आया है। आपके घर में अगर मक्खन है, इसका मतलब किसी घर में कोई भैंस या कोई गाय है, उसका दूध निकाला गया, तो दूध को दही बनाया गया, फिर दही को भिगोया गया, भिगोने के बाद फिर मक्खन निकल कर आ गया। अगर हमारे घर में घी है, ये घी बता रहा है कि कहीं पर भैंस है, कहीं पर गाय है, उस गाय और भैंस का दूध निकाला गया, उस दूध को बाद में जमाया गया, फिर उसको भिगोया गया, फिर मक्खन बना, फिर मक्खन से घी बना, वो घी हमारे सामने है। हमारे जिस्म पर कपड़ा है, ये कपड़ा बता रहा है कहीं भी फैक्ट्री है, वहाँ कपड़ा बना है, कपड़े को धोया गया, वहाँ इसकी सेटिंग हुई, वहाँ उसकी बनावट हुई, फिर उसकी पैकिंग हुई, उसके बाद फिर दुकानदार तक पहुंचा, फिर हमने से वहां से दुकान से कपड़ा खरीदा, फिर हमने किसी दर्जी को दिया, उस दर्जी ने इसकी कटाई की और हमारे जिस्म का मेजरमेंट लिया, कटाई के बाद ये कपड़ा सिलकर हमारे बदन पर आ गया। ये तमाम चीजों को हम मानते हैं कपड़ा देखकर। आज सड़क पर जा रहे थे, रास्ते में आपने गोबर देखा, गोबर देखकर आप पहचान लेते हैं या भैंस गुजरी है या गाय गुजरी है। ये तुम्हें आसान वाली मिसाल बता रहा हूँ, और ये मिसाल कोई आज की नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में जब अबू जहल ने एक सीधे साधे गांव के आदमी से कहा था, तू भी मानता है खुदा को? तूने कहा खुदा को देख लिया? तो सीधे साधे आदमी ने कहा था, सड़क के अंदर जो ऊंट की बैंगनी पड़ी हुई है, ये बैंगनी बता रही है कि ऊंट यहाँ से गुजर रहा है, कायनात बता रही है कि इसका खालिक और मालिक अल्लाह है। वही अल्लाह जो गाय के थन से दूध निकालता है, वही अल्लाह जिसने ये जंगल बनाया जो हमारी लकड़ियों का काम देते हैं, वही अल्लाह जो जंगलों के अंदर घास उगाता है जो हमारे जानवर खाते हैं, वही अल्लाह जो माँ की छाती में दूध पैदा करता है, वही अल्लाह जो जमीन से मक्की उगाता है, वही अल्लाह जो दरख्तों पर फल लगाता है, वही अल्लाह है कि वही अल्लाह जो माँ के पेट में बच्चे को तैयार करता है, वही अल्लाह जो 9 महीने का बच्चे को बाहर निकालता है, वही अल्लाह जो बच्चे को दूध पीना सिखाता है, वही अल्लाह जो अंडे के अंदर चूजे को बनाता है, वही अल्लाह है जो चूजे के लिए मुर्गे के दिल में मोहब्बत पैदा करता है, वही अल्लाह जो जंगली दरिंदों को भी पालता है, वही अल्लाह है जो कीड़े मकोड़ को भी पालता है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है जिस अल्लाह ने इस पूरे खित्ते को आबाद रखा पानी और गजाओं के जरिए से। मैं भी थोड़ी देर पहले सोच रहा था, मैंने कहा या अल्लाह, अगर आप नाराज हो जाएं यहाँ के लोगों से और आपसे इतना काम कर दें, ये जितना पानी पीछे से आ रहा है कालने और दूसरे चश्मों से, ये पानी आप सुखा देंगे, यहाँ के सारे लोग भूखे पैसे मर जाएंगे। इनके बाद पानी आ ही नहीं कहीं से। सोचने की बात है। पूरा इलाका बांधा खड़ा है, किस पर? जमीनों से अनाज निकल रहा है, जंगल आबाद है, जानवर पड़ रहे हैं, गजाएं हैं, मकानात हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सारा तब है कि जब पानी मौजूद है। अगर ये दरिया जो पीछे से चल रहे हैं, अगर ये दोनों दरिया वैसे खुश्क हो जाए जैसे तुमने देखा होगा इस इलाके के बेशुमार चश्मे खुश्क हो गए,
اب ان میں پانی نہیں ہے کہ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ شانو ان دریاؤں 2-3 دریاؤں کو خشک کر دے اور خشک کرنے کے بعد پانی نہیں آنے لگے گا تو پانی ہلاؤ گے کہاں سے؟ لیکن اتنی دور سوچنے کے لیے آپ نے تیار نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ شانو کو قدرت ہے، چونکہ علاقے اجڑ جاتے ہیں، لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں کے لوگ شور کریں گے گورنمنٹ سے کہ پانی لاؤ، وہ کہاں سے لائیں گے؟ وہاں چناب کا پانی یہاں تو نہیں پہنچا سکیں گے. وہ میرے بھائیوں وہی اللہ ہے، اس اللہ کو ہم اپنا اللہ مانتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی ہونے کے اعلان اللہ نے خود کیا. وہ محمد رسول اللہ جس کے نبی ہونے کے اعلان سارے فرشتوں نے کیا. وہ محمد رسول اللہ جس کے نبی ہونے کے اعلان سارے نبیوں نے کیا. وہ ہمارا نبی جس کے نبی ہونے کے اعلان جنگل کے جانوروں نے کیا. وہ نبی جس کے نبی ہونے کے اعلان جنگل کے بھیڑیوں نے بھی کیا. جنگل میں جانور ہوتا ہے اس کو اردو میں بھیڑیا کہتے ہیں، وہاں کشمیر کے لوگ اس کو رامہون کہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہوں گے. کیا چھوڑا بھیڑیا؟ گدگو نے بھیڑیا، سور گیدڑ. بھیڑیا اور چیز ہے، گیدڑ اور چیز ہے. گیدڑ کو گید کہتے ہیں، بھیڑیا جنگلی جانور ہے. بہرحال بھیڑیا تو یہاں شاید ہوتا بھی نہیں، اس لیے جنگلی بھیڑیا. تو میرے بھائیوں جنگلی جانور اس کو بھیڑیا کہتے ہیں، عربی میں اس کو زیبون کہتے ہیں، اور کشمیری لوگ اس کو رامہون کہتے ہیں. وہ بھیڑیوں کی پوری ٹیم جب آتی ہے تو شیر ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جنگل میں بکریاں چرانے والا بکرواڑ رہا ہوگا. میں جنگل میں بکریاں چرانے والا تھا. اس جنگل میں میں نہیں جانتا تھا کہ نبی دنیا میں کہیں ہے، میں نے حضور کا نام بھی نہیں سنا تھا. ایک دن وہ بھیڑیا میری بکری کو اٹھا کے لے گیا. بھیڑیا بکریاں کھاتا ہی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں شیر بکری اٹھا کے لے جاتا ہے، کبھی ریچھ میں بکری کو دبوچ لیتا ہے. ایسے رامہون یعنی بھیڑیے نے اس صحابی یعنی اس آدمی کی بکری کو پکڑا، وہ کھینچنے لگا. یہ آدمی چونکہ بہت طاقتور تھا چلا گیا اور اس کا وہ چھین لیے، وہ بکری چھین لی. تو بھیڑیے نے انسان کی آواز میں بات کی. انسان کی آواز میں بات کرتے ہوئے اس نے کہا، اور ظالم یہ تو میری غذا ہے، میں تو یہی کھاتا ہوں جانوروں کا گوشت. میں نے جب اس کو کھانا شروع کیا تو نے مجھ سے چھینا کیوں نہیں؟ یہ تو میری غذا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جنگلی بھیڑیا انسان کی طرح بات کر رہا ہے. یہ تو قیامت کی شاید نزدیک آ گئی کہ جنگلی جانور بھی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئے. کہتا میں نے بھیڑیے سے کہا کیا لعل الساعۃ قریبا، شاید قیامت آ گئی کہ جنگل کے جانور بھی بولنے لگ گئے اور انسان کی طرح بات کرنے لگے. تو بھیڑیا نے جواب میں کہا اللہ کا نبی دنیا میں آیا ہے تو اب بھی ان کے پاس نہیں گیا. یہ کہتا میں حیران ہو گیا کہ جنگلی جانور مجھے کہتا ہے اللہ کا نبی آیا، کہاں ہے وہ اللہ کا نبی؟ اور میں نے تو سنا نہیں. باہر وہ دوسرے بکر والوں سے ملتا رہا. ہوتے ہوتے کسی ایک نے اس سے کہا بھائی اللہ کا نبی کہیں مدینہ شریف میں ہے، اور یہ ملک شام میں تھا. کہتا جو ہی میں نے سنا اللہ کا نبی مدینہ میں ہے، میں بکریاں لے کر چل پڑا. چلتا رہا، مدینے کے لیے روانہ ہو گیا. راستے میں لوگ ملتے گئے، ایک ایک سے پوچھتا تھا راستہ ٹھیک ہے؟ کہتے تھے چلتے رہو. کہتے مہینوں لگ گئے مجھے ملک شام سے مدینہ پہنچنے میں. 1.5 یا 2 مہینے لگتے تھے اس زمانے میں. اب اس کو کتنا وقت لگا ہوگا بکری کے ساتھ جب چلتا ہوگا. 12 مہینوں کے بعد جب مدینہ شریف پہنچا، مدینہ پہنچنے کے بعد ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا اہذہ مدینۃ النبی، کیا یہ نبی علیہ السلام کا شہر ہے؟ اس شخص نے کہا نام ہذہ مدینۃ النبی، یہ نبی کا شہر ہے. اس نے کہا میری یہ بکریاں ہیں، میں یہ بکریاں کہیں رکھنا چاہتا ہوں، کس کے پاس رکھوں گا؟ اس نے کہا میرے آنگن میں رکھو. اس شخص نے کہا جب میں نبی سے ملاقات کر واپس آؤں گا تو میری بکریاں واپس دو گے یا کھا جاؤ گے؟ کیونکہ اگر تم نے انکار کر دیا میں بیچارہ پردیسی انسان، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. اس نے کہا یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی کا مال نہیں کھاتا، یہاں کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دیتا. آرام کے ساتھ بکریاں رکھو میرے پاس. چنانچہ میں نے بکریاں اس کے حوالے کر دی. اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ لوگ کہتے رہے. پھر بیچ میں کسی سے پوچھا بھائی وہاں جب ملاقات کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے وہاں پیسہ بھی دینا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا وہاں کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا ہے. چلتے چلتے میں پہنچا وہاں جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں جو کہ جنگلی انسان تھا، میں جانتا بھی نہیں تھا سلام کیسے کرنی ہوتی ہے. تو دروازے سے میں نے کہا ارسلنی الیک الذئب، یا رسول اللہ مجھے بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا. وہ تو نہیں جانتا تھا یا رسول اللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعجب کے ساتھ سنا. آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ. چنانچہ وہ اندر مسجد میں پہنچ گیا.
आपने हजरत बिलाल को बुलवाया, फरमाया अजान पढ़ो, अजान पढ़ो ताकि लोग जमा हो जाए। अजान पढ़ी गई। जब लोगों को जमा करना होता था तो आगे अजान पढ़ते थे अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह तक। अजान पढ़ी गई, लोग जमा हो गए। आपने इरशाद फरमाया सुनाओ क्या वाक़या हुआ है। ये आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा मैं इन्नी खुद रायत, मैं जंगली चरवाहा इंसान हूँ, पोल इंसान, जंगल में बकरे चराने वाला। मैं नहीं जानता था नबी क्या है। एक मतलब एक भेड़िया मेरी बकरी ले गया, मैंने उसे बकरी छीन ली। भेड़िया ने वहां से मुझे कहा कि अल्लाह का नबी दुनिया में आया है। उससे मैंने सुना अल्लाह का नबी दुनिया में कहीं है, तब मैं चल करके यहाँ पहुंचा हूँ। उसके बाद उसे सादा इंसान था, साहबे किराम सामने बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप लोग गवा रहे हैं, मैं ऐलान करता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ ये अल्लाह का नबी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरब के लोग जानते थे जब गवाही देनी है इसी तरह से। उस पर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन तकुम अस्साअतु हत्ता यशहदल हजर वल मदर व शजर। तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक दरख्त गवाही नहीं देंगे मैं अल्लाह का नबी, जब तक फरिश्ते गवाही नहीं देंगे मैं अल्लाह का नबी, जब तक पत्थर गवाही नहीं देंगे मैं अल्लाह का नबी। कमा शहीद भी जीप, जैसे भेड़िए ने गवाही दी मैं अल्लाह का नबी। हम उस नबी को अल्लाह का नबी मानते हैं जिसके नबी होने का ऐलान अल्लाह ने किया, अल्लाह के फरिश्तों ने किया, तमाम नबियों ने किया, हजरत मूसा ने किया, हजरत ईसा ने किया, हत्ता कि इस मुल्क के रहने वाले वो तमाम इंसान जो वेदों को मानते हैं उनकी वेदों में भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिक्र मौजूद है, आपका तज़किरा मौजूद है, आपके नबी होने का ऐलान है, आपका नाम मुबारक है, आपके वालिदैन का नाम है, आपके वतन का तज़किरा है, आपकी खूबियों का तज़किरा है, उन किताबों में भी है। उस नबी को अपना नबी मानते हैं। तो ईमान नाम किस चीज का है? कायनात के खालिक और मालिक को अपना रब मानना। हम अल्लाह के अलावा किसी मखलूक को अपना माबूद नहीं मानते। ये पेशानी अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकती है। अल्लाह को हम अपना अल्लाह मानते हैं और नबी को अपना नबी मानते हैं, और यही मानने को हम जाहिर करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ईमान वाले हैं। अब जब हम ईमान वाले हैं, ईमान वाले होने का तकाजा ये है कि हम समझें अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हम पर कौन कौन सी चीजें फर्ज और लाजिम की हैं, और अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने कौन कौन सी चीजें हमारे लिए हराम और जुर्म करार दी है। फर्जों को भी जानना है और हराम चीजों को भी जानना है। जो चीजें फर्ज उनको जानना भी है और उन पर अमल भी करना है, और जो चीजें हराम उनको जानना भी है, उनसे परहेज भी करना है। अल्लाह ने अपना दीन हमारे लिए भेजा और साथ में फरमाया देखो पूरे मुसलमान बनना, आगे मुसलमान मत बनना। या जो लजीज आमन उदखुलू फिस्सिल्म काफा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाना। इसका मतलब यह है कि हम थोड़ी देर के लिए मुसलमान नहीं बन सकते। अभी हमारे से पहले बयान करने वाला बयान कर रहा था, सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम दीन नहीं, सिर्फ मस्जिद में बैठने का नाम दीन नहीं, दीन सारी जिंदगी के लिए है। तो हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है वो ये सोचे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मुझे अपने अल्लाह से और अपने नबी के इरशादात से मालूम करना है कौन कौन सी चीज मुझ पर फर्ज है जिसमें मुझे अमल करना है, और कौन कौन सी चीज मेरे लिए हराम है उनसे मुझे बचना है। अब तमाम फराइज और तमाम मुहर्रमात को तो इसको बयान नहीं कर सकता, न बयान किया जा सकता है, लेकिन वो चीजें जो इस वक्त यहाँ के मुनासिब हाल है उन सब चीजों के बाद तस्करा करता है। मेरे भाइयों, ईमान वाला होने का तकाजा ये है, हर ईमान वाला हर वक्त ये यकीन रखे कि अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है, मैं अल्लाह से छुप नहीं सकता। ये हर ईमान वाले को हर के ज़हन में रहना चाहिए। अंधेरा हो, पहाड़ हो, जंगल हो, दरख्त हो, गुफा हो, बिस्तरा हो, कोई भी जगह इंसान अल्लाह से छुप नहीं सकता। हर वक्त मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। नंबर एक, मैं जो काम भी करूंगा या अल्लाह उस काम को लेकर राजी होंगे अगर अच्छा काम होगा, और अगर नाराजगी वाला काम होगा तो अल्लाह नाराज होंगे। मगर क्योंकि अल्लाह ताला अर्हमुर राहिमीन है, इसलिए मुझे फौरन सजा नहीं देते हैं, वरना अल्लाह ताला एक एक काम को देखते हैं। जो काम भी मैं करूंगा, खेत में गए नमाज पढ़ी अल्लाह राजी हो गए, खेत में गए गुनाह का काम किया, दूसरे के खेत से मक्की का पौधा उखाड़ लिया, दूसरे के खेत से मतलब मक्की तोड़ ली, और मक्की तोड़ने के बाद अल्लाह नाराज हो गए। हर वक्त में अल्लाह या तो राजी होते हैं हमारे अच्छे काम पर, और या अल्लाह नाराज होते हैं हमारे बुरे काम पर। हर वक्त ईमान वाले को ये इस्तेजार रहना चाहिए। जैसे आज के जमाने में मोबाइल ये कैमरा लगा होता है, हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है, और हर इंसान समझता है रिकॉर्डिंग चल रही है, और आगे चल करके इस रिकॉर्डिंग में मुझे देखना होगा। अच्छे एक्शन होंगे तो रिकॉर्डिंग में आएंगे, गलतियां होंगी वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी। इसी तरह से अल्लाह का कैमरा हर वक्त हर इंसान के साथ लगा हुआ है, अल्लाह को हम छुप नहीं सकते।
یہ یقین رکھنے کے بعد ہماری زندگی گزارنی ہے. ہر مسلمان کا نماز فرض ہے. تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی ہے. فضائل اعمال فضائل نماز میں ذکر تفصیل تعلیم موجود ہے, تعلیم پڑھی جاتی ہے, سنی جاتی ہے. ہر مسلمان کا نماز فرض ہے. لہذا سننے والے بھائیوں میں جو آدمی نماز میں کوتاہی کر رہا ہے وہ توبہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد میں نماز کی کوتاہی دور کروں گا اور نماز کی پابندی کروں گا. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے. اللہ نے اپنی نبی سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کا حکم کریں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود پابندی کریں. اللہ اپنے نبی سے جب حکم دے رہا ہے ہمارے کیسے معاف ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی وہ یا تو کافر ہو گیا یا کفر کے دروازے پر پہنچ گیا. دو ترجمے ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, اس کا ترجمہ کیا گیا جس انسان نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا یا کفر کے قریب پہنچ گیا. دو میں سے ایک ہو گیا. تو جب اللہ حکم دے رہے اور اللہ کے نبی, تو کسی مسلمان کا نماز معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان کی زندگی میں سب سے مشکل ترین وقت کب آتا ہے؟ جب یہ مسلمان کسی ایسی حالت میں ہو جہاں یہ سر اٹھائے گا تو جان چلی جائے گی. کسی ایسی حالت میں ہو جہاں مثلا بارش کی طرح سے اس پر تلواریں گر رہی ہو, ایسی حالت اگر یہ ایمان والا ہوگا نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے. عورتوں کو نماز معاف نہیں ہے. جب عورت کی زندگی میں سب سے مشکل ترین مرحلہ آتا ہے. سب سے مشکل ترین مرحلہ عورت کی زندگی میں کب آتا ہے؟ جواب, جس وقت عورت کا ڈیلیوری کیس ہوتا ہے, جب عورت بچہ پیدا جننے کی حالت میں ہو, تکلیف انتہائی سخت ہوتی ہے. اس سخت تکلیف کو مرد اندازہ نہیں کر سکیں گے, مرد محسوس نہیں کر سکتے وہ تکلیف کتنی مشکل تکلیف اور کتنی سخت تکلیف ہے. میں نے جاننے کے لیے میں نے مرتبہ سوچا کہ جو نماز اللہ تعالیٰ شانو عورت کو وضع حمل کے دوران ڈیلیوری کے دوران معاف نہیں کر رہے ہیں, مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ وضع حمل کے دوران عورت کو درد کتنا ہوتا ہے. ایک کا بچہ تھا, یہ بھی بچ پودے کا سانچو جس میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت عورت کو درد کتنا ہوتا ہے. میں نے سوچا میں معلوم کروں گا. دانت کا درد مجھے اس طرح سے معلوم ہے کہ مجھے تو دانت کا درد کبھی نہیں ہوا, اور میں نے اپنے والد کو دیکھا دانت کے درد میں بھڑکتے ہوئے تڑپتے ہوئے اور ساری رات ہاتھ پکڑ کر کے وہ پریشان تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دانت کا درد کتنا سخت ہے. لیکن گردے کے اندر کڈنی کے اندر اگر پتھری ہوتی ہے اس کا درد مجھے ہوا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کتنا سخت درد ہوتا ہے اور انسان کتنا بے قرار ہوتا ہے. ایک اور درد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لنگڑی کا درد, ایرکوٹ نسا. میں نے ایک عورت کے بارے میں سنا ہے, میں نے وہ بیمار دیکھا تو نہیں, لیکن ایک عورت کے بارے میں نے سنا ہے. اس عورت کو وہی تکلیف تھی, وہ یہاں موجودہ پہ تھی. اس کا بچہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا, عبد الحمید اس کا نام تھا. وہ عبد الحمید ہمارے ساتھ پڑھتے بھی تھے. اس کی والدہ کو درد تھا, اس کو کہتے ہیں ایرکوٹ نسا. اب سنیں, میں نے ڈاکٹر سے پوچھا جب عورت کو وضع حمل ہوتا ہے, جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو درد کتنا ہوتا ہے؟ کہنے لگا آپ کو کیا ہے اس سے؟ میں نے کہا میں سمجھنا چاہتا ہوں. کہنے لگا اچھا. کہنے لگا 18 ہڈیاں ٹوٹنے پر جتنا درد ہوتا ہے. میں نے کہا جی میری ہڈی تو کبھی نہیں ٹوٹی, اسے مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہڈی ٹوٹنے پر کتنا درد ہوتا ہے. کہنے لگا چھوڑو. کہنے لگے دانت کا درد, میں نے کہا جو مجھے کبھی نہیں ہوا. کہنے لگے دانت میں جتنا درد ہوتا ہے اس سے 8 گنا زیادہ درد ہوتا ہے جب کڈنی کے اندر پتھری ہوتی ہے. میں نے کہا جی ہاں مجھے معلوم ہے, کڈنی میں جب پتھری ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور آدمی کیسے بے قرار ہوتا ہے وہ مجھے بیتی ہے. اسے مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر پتھری ہو گردے کے اندر تو کتنا سخت درد ہوتا ہے. وہ درد یہاں بھوجوں میں بھی ہوا اور نوڑا میں بھی ہوا اور نوڑا شہر کے اندر بھی ہوا تھا مجھے, اور وہ میں نے سارا درد دیکھا ہے. جب درد ہوتا ہے تو کیسے انسان دیکھا. اس نے کہا گردے میں پتھری کا درد, گردے میں پتھری کا پین جتنی سخت ہوتی ہے اس سے 11 گنا سخت درد ہوتا ہے اس بیماری میں, جس بیماری کو کہتے ہیں ایرکوٹ نسا. جو بیماری خاتون کو تھی, یہاں وہاں وہ دہلی میں رہا کرتی تھی وہ خاتون, یا مارا میں رہا کرتی تھی خاتون. مرحوم جمال الدین تھے, مرحوم جمال الدین پٹھو کی کیا کہتے تھے ان کی بیویوں کو درد تھا. مجھے معلوم ہے کہ وہ جب چیختی تھی تو سارے باہر کے گھر والے بھی سنتے رہتے تو اس کی چیخ پکار ایسا درد ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایرکوٹ نسا کی تکلیف, شالکا کے درد, انگریزی میں شالکا کہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ کڈنی میں جتنا درد ہوتا ہے اس سے 11 گنا درد ہوتا ہے, سخت درد ہوتا ہے جب ایرکوٹ نسا
میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہنے لگا ارکن نساء میں جتنا درد ہوتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ درد ہوتا ہے عورت کو اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ. کہنے لگا کیوں پوچھ رہے تھے؟ میں نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر عورت اس تکلیف سے گزر رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا اور یہ عورت کہتی ہے یا اللہ اتنی سخت تکلیف میں ہوں، یہ نماز مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا نماز معاف نہیں ہے، یہ پڑھنی پڑے گی. یہ کہتے ہیں یا اللہ میں تو نہیں پڑھ سکتی اس تکلیف میں، تو جواب آئے گا میری بندی پڑھ نہیں سکتی مگر معاف نہیں ہے، قضا پڑھ لینا مگر فرض ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے ایک سفر نہیں گئے اور وہاں دشمنوں نے پلان بنایا کہ جب یہ نماز پڑھیں گے اس کے بعد ہم ان پر حملہ کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر حملے کا پلان بنایا گیا. جب یہ نماز پڑھیں گے ہم حملہ کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم میں آ گیا کہ نماز کے دوران ہم پر حملہ ہونے والا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز کرے میں معاف، نماز میں نے معاف کر دی، یہ نہیں فرمایا. فرمایا نمازیں پڑھی جائے گی، جماعت دو بنے گی، ایک رہے گی دشمن کے مقابلے میں، ایک رہے گی میرے پیچھے. جو میرے پیچھے رہے گی وہ ایک رکعت نماز میرے پیچھے پڑے گی. اس کے بعد یہ جائیں گے دشمن کے مقابلے میں، وہ جماعت آئے گی میرے پیچھے دوسری رکعت پڑے گی. اس طرح سے اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، جو حدیثوں میں بھی ہے اور فقہ کی کتابوں میں بھی ہے. جو صلاۃ الخوف جنگ کی حالت میں جہاں جانے ختم ہونے کا خطرہ تھا وہاں معاف نہیں ہوئی. میرے بھائی وہ نماز کہاں معاف ہو جائے گی؟ زمینداری کی وجہ سے، ملازمتوں کی وجہ سے، کھیل تماشوں کی وجہ سے، گھومنے پھرنے کی وجہ سے عورتوں کو نماز کہاں معاف ہو جائے گی؟ میں زینس گسوں، میں جیسے گوبر کاڑوں، میں مکائی نہ دیں، میں بالو چھوڑیں، میں کہتا ہوں کہ جیسے نہیں ان سے تو عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. ہر مسلمان پر روزہ فرض ہے. جب رمضان آئے گا روزہ رکھیں گے. ہر وہ مالدار مسلمان جس کو اللہ نے مالی گنجائش دی ہے، چاہے وہ ملازم، چاہے وہ ٹھیکیدار، چاہے وہ دکاندار، چاہے جو بھی، ہر انسان اپنے مالی حالت کو لے کے اور اگر زکات فرض ہے زکات ادا کرو. مالی گنجائش اچھی ہے خوب صدقات و خیرات کرو. یاد رکھیں صدقات و خیرات ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ انتہا خوش ہوتے ہیں جب بندہ صدقہ لیتا ہے. کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ حل کرنا مجھے صدقہ دو. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ لینے سے آدمی کا مال کم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب تم صدقہ دو گے وہ مال خرچ ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ اس نے مجھے خرچ کر دیا، اس کے اوقات میں مال ڈال دیجئے میرے ختم ہونے سے پہلے. ہم نے اس غریب کو 100 روپے دیے. یہ 100 روپے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ جس نے 100 روپے خرچ کیا میں یہ مجھے ختم کر دے گا. ابھی یہ چاول خریدے گا، یہ کپڑا خریدے گا، یہ کھانے پینے کی چیز خریدے گا، یہ دوائی لائے گا، میں ختم ہو جاؤں گا. میرے ختم ہونے سے پہلے جس نے یہ 100 روپے دیے ہیں یا اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا کر دے. تو میرے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ جانو 700 روپے منتقل کر دیں گے جیسا کہ حدیث میں وعدہ ہے. تو صدقہ اور خیرات کا مزاج بناؤ. غریب ہونے کے باوجود جب صدقہ دو گے اللہ تعالیٰ شان و بارداری عطا کر فرمائیں گے. تو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے اور حج فرض ہے. بے شمار مسلمان وہ ہیں جن پر حج فرض ہے. خاص طور پر وہ ہمارے بھائی جو ملازمتوں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ریٹائر ہونے کے بعد ان کو گریجویٹی ملتی ہے، ان کو جی بی فنڈ ملتا ہے، اس کے بعد اب لاکھوں روپیہ ہوتا ہے. مگر یہ مسافر ہمارے بھائی شادیوں پر لاکھوں اڑائیں گے، مکانات پر پیسہ خرچ کریں گے اور دوسرے غیر ضروری چیزوں پر خرچ کریں گے، لیکن حج کا فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں. تو ہر مسلمان یہ دیکھے کہ 4 فرض مجھ پر لازم ہے، مجھے 4 فرضوں کی پابندی کرنی ہے. یہ ہمارے دین کا چیپٹر نمبر 1. اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی ہمیں حکم کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کریں. تفصیل کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، آگے بہت مضمون ابھی مجھے سمجھانا ہے. تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں، مختصر اتنا سمجھیں جن کے والدین زندہ ہیں میرے بھائیوں اپنے والدین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک، اتنا اچھا رویہ، اتنی اچھی خدمت اور ان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہر وقت اس طرح سے مستعد رہو کہ وہ والدین کہنے چاہیے یا اللہ جیسی اولاد آپ نے ہم کو عطا فرمائی ایسی اولاد ہر ایک کو ملنی چاہیے. ایسا نہ ہو ہمارے گھروں میں ہمارے
बूढ़े वालिदैन को मुसीबतें झेलनी पड़े और वो तन्हाइयों में बैठ करके आंसू बहाएं, या अल्लाह जिन बच्चों के लिए हमने सारी जवानी लगा दी थी, आज उन बच्चों के जरिए से हमें बेकदरियां हो रही है, नाकदरियां हो रही है। ये तो आप हमारे साथ पूछते हुए मुबारक उन वालिदैनों, उन औलादों को जो अपने वालिदैनों की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार, और अल्लाह सुधार अदा कर दे उन औलादों को जो अपने वालिदैनों से हिस्सा लेकर अलग बैठ गए और वालिदैन को पूछने को भी तैयार नहीं। हमारे दीन का हुक्म है कि अपनी फैमिली लाइफ, शौहर अपनी बीवियों के साथ, बीवियां अपने शौहर के साथ वफादारी का सलूक करे, न शौहर अपनी बीवियों पर जुल्म करे, न बीवी अपने शौहरों पर जुल्म करे, न शौहर ज्यादतियां करे, न बीवियां नाफरमानियां करे। तफसील इसके बहुत ज्यादा है, वो तफसील बयान करने का वक्त नहीं है, लेकिन ये हमारे दीन का हुक्म है। हमारे दीन का अहम तरीन हुक्म ये है कि अपनी औलादों की सही तरबियत करें। मेरे भाइयों, इस वक्त यहाँ की नस्ल, जो नई नस्ल है, खास तौर पर वो बच्चे हमारे जो स्कूलों में हैं, जो हायर सेकेंडरी में हैं, जो घरों से बाहर हैं, या जो मुलाजमतें कर रहे हैं, या जो ड्राइविंग कर रहे हैं, या जो कॉल सेंटरों में हैं, या कहीं मजदूरियों में हैं, चाहे घरों से बाहर और जवानी की जिंदगी गुजार रहे, उनका ईमान भी खतरे में है, उनका किरदार भी खतरे में है। वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तरबियत के मुताबिक फिक्रमंद हो जाएं। ऐसा न हो कि तुम्हारे बच्चे उन बुराइयों में फंस गए हों, जो बुराइयां गुनाह कबीरा हैं, और वो गुनाह कबीरा लेकर तुम्हारे घर में दाखिल होंगे। जाहिर बात है, जब कोई बच्चा जिनाकारी में मुब्तला हो, या शराबनोशी कर रहा हो, या ड्रग्स कर रहा हो, या चरस पी रहा हो, या म्यूजिक सुनता हो, या डांस देखता हो, या मोबाइल गलत इस्तेमाल कर रहा हो, तो इसके माना यह है इस घर के अंदर अब लानतें बरसेगी, और वजह होती है उस एक बच्चे की। अपने बच्चों की सही तरबियत की फिक्र करो। ऐसा न हो कि तुम्हारे बच्चे बाप नमाजी, बेटा बहुत बुराइयों में मुब्तला हो चुका है। अपनी और नौजवान बड़ा सुने कि तुम्हारी जवानी तुम्हारे हाथों में एक अमानत है। अल्लाह ने मुकम्मल जिस्म अता किया, न तुमको अंधा बनाया, न बहरा बनाया, न गूंगा बनाया, न पागल बनाया, पूरी बॉडी अता की, फिजिकली फिट बनाया, मेंटली भी फिट बनाया, दिमागी और जिस्मानी सारी कुव्वतें अता कर दी, कोई कमजोरी नहीं रखी। अब जब अल्लाह ने तुम्हारा पूरा जिस्म अता किया, ऐसा न हो कि तुम अपने जिस्म को बर्बाद करो, और ऐसा न हो कि तुम अपने कैरेक्टर को बर्बाद करो। कैरेक्टर को बर्बाद करने का मतलब क्या हुआ कि जनाब ये इस्तेमाल करेगा, या इसे ताल्लुकात जोड़ेगा, फिर इबादत करेगा, फिर उधारे करेगा, फिर लड़कियों के साथ मिलना जुलना होगा, फिर भागा करके कहीं जाएंगे, फिर बदकारियों में मुब्तला होंगे, माँ बाप को पूछेंगे नहीं। ये एक या इसी तरह से वो चीजें खाएं या पिएंगे जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हराम कर दी है। उसमें चरस है, उसमें ब्राउन शुगर है, उसमें नीर मालिश है, उसमें शराब है, उसमें और दूसरी नशे की चीजें हैं, या ऐसी हरकतें करेंगे जिन हरकतों की वजह से अल्लाह और उसका नबी नाराज होते हैं। मेरे भाइयों, 4-5 ऐसी चीजें हैं जिन 4-5 चीजों से जवानों को अपनी जवानी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर बचाएंगे तो आपकी जिंदगी बच जाएगी, वरना बर्बाद हो जाएंगे। हमारा दीन हुक्म देता है अपने भाइयों और बहनों के साथ अच्छा सलूक करो। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा ही है जैसे बाप का हक औलाद पर है। फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ वैसी शफकत करे जैसे बाप अपने औलाद के साथ शफकत करता है। इरशाद फरमाया, हक़्क़ु कबीरिल इख़्वत अला सग़ीरिहिम हक़्क़ुल वारिस अला वलद। अब हर इंसान अपने घर में अपने घर का हाल मामला सोच करके देखे, किस भाई घर में किस भाई के जरिए कौन से भाई पर क्या क्या जुल्म है। यहाँ के समाज में क्या सूरत हाल इस वक्त, जमीनों के झगड़े, भाई ने भाई की जमीन हक तलफियों की बुनियाद पर हड़प कर रखी है। याद रखें, अल्लाह के नबी का मुबारक इरशाद है, मन अखाजा मिन अर्द गैरिही शिब्रत, जिसने दूसरे की जमीन एक बालिश ले ली, अल्लाहु यौमल क़ियामत सबअ अर्दीन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाल देगा। यहाँ भाइयों और भाइयों के दरमियान जो झगड़े होते हैं, जमीनों के झगड़े, और उसमें यह भी परवाह नहीं करते हैं कि मैं जो मुतालबा कर रहा हूं ये हलाल है या हराम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों में से एक अहम तरीन पेशनगोई ये भी थी, आपने फरमाया एक वक्त आएगा हर आदमी माल ढूंढेगा, हलाल आए या हराम मगर बस माल चाहिए। चुनाचे घरों में, खेतों में, मुलाजमतों में, ठेकेदारियों में, जंगलों में, दफ्तरों में, स्कूलों में, अदालतों में, थानों में, कोर्टों में
یہاں تک کہ ہسپتالوں میں وہ بھائی جن کی نظر اس پر ہے بس مال مجھے ملے، اگر ہسپتال سے وہاں کا ملازم گورنمنٹ کی بھیجی ہوئی دوائیاں جو عوام کے لیے تھی وہ چرا کر کے وہاں جا کر بیچتا ہے، اگر سکول میں آنے والا فنڈ وہاں کا کوئی ٹیچر وہ فنڈ اٹھا کر کے اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، اگر دفتر میں کام کرنے والا ملازم اگر گورنمنٹ کا آیا ہوا کوئی فنڈ اپنی ذاتوں کے لیے استعمال کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیسی کیسی سزائیں دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بڑے افسر نے مجھ سے کہا، دردناک حالت سنائی، کہنے لگے جناب میں نے دفتر میں نیا صوفہ سیٹ آیا، گورنمنٹ کی طرف سے آفس کے لیے صوفہ سیٹ آیا، میں نے وہ اچھا والا صوفہ سیٹ اٹھایا اور گھر بھیج دیا اور وہاں کا پرانا صوفہ سیٹ لایا اور وہ دفتر میں بچھایا، ٹھیک ہے، دفتر کے ملازم مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ میں صاحب تھا۔ اب وہ اچھا والا صوفہ سیٹ گھر میں ہے اور گھر کا پرانا صوفہ سیٹ آفس میں پہنچ گیا، کہتا ہے میری بیٹی کا بچہ کہتا ہے صوفہ سیٹ پر چڑھا اور جب یہاں پر چڑھا یہاں سے وہ کرسی الٹ گئی اور اس کا سر بچے کا نیچے لگ گیا، نیچے ماربل تھا، اس کا سر زمین کے ساتھ لگ گیا اور بچہ ہساری عمر کے لیے اب نارمل ہو گیا۔ ٹھیک بچپن پاٹ پہ صوفہ پاٹ تک بھی ایسے پا رہی ہے میرے بھائیو، حرام سے بچنے کا عہد کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر آدمی کی چاہت ہوگی پیسہ آئے، چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے۔ لوگ کیا کہتے ہیں محلے میں جرمان، محمد سیاستان، محمد کیا تھا، یہ نہیں سوچے یہ حلال لے رہے ہم یا حرام۔ شوہر کہتا ہے بیوی کو میں تجھے لٹکا کر کے رکھوں گا ورنہ اتنے لاکھ مجھے دے دو، یہ تو لاکھ آپ مانگ رہے ہیں، یہ نہیں سوچے یہ حلال ہے یا حرام، بس پیسہ آنا چاہیے حلال آئے یا حرام آئے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا ہر آدمی یہ کوشش کرے گا پیسہ آئے، یہ پرواہ نہیں کرے گا حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ سنیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں گزر رہے تھے، امیر المومنین تھے، وہاں دیکھا ایک چرواہا کسی اور کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اب فاروق اعظم نے سوچا کہ ہم جان لیں گے، فرمایا بھائی صاحب میں سفر میں ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کسی بکری کا دودھ نکال کر مجھے پلا دو۔ اس نے کہا جناب بکریاں میری نہیں ہیں، بکریوں کا مالک ولیرہ میں ہے۔ فاروق اعظم نے کہا بکری کے مالک کو کیا پتا چلے گا، تم نکالو دودھ دے دو مجھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں مالک کی اجازت کے بغیر دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا میں تجھے پیسہ دے دوں گا، مجھے دودھ ملے گا، میرا پیٹ بھرے گا، تیری جیب میں پیسہ آ جائے گا، مالک کو کیا پتا چلے گا۔ انہوں نے کہا نہ میں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فاروق اعظم نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ایک کام کر، بکری مجھے بیچ دے، میں تجھے پیسہ دے دوں گا، تجھے پیسہ ملے گا، مجھے بکری ملے گی، میں اپنی بکری کا دودھ پیوں گا، تجھے پیسہ ملے گا۔ جب مالک تجھ سے پوچھے گا فلانی بکری کہاں گئی، تو کہنا ہے جنگل کا بھیڑیا کھا گیا، اور جنگل کے بھیڑیا تو کھاتا ہی رہتا ہے۔ وہ آدمی وہاں سے کہتا ہے مسافر، اسے کہاں پتا تھا یہ فاروق اعظم ہے۔ انہوں نے کہا مسافر مالک کو تو کہوں گا بھیڑیا کھا گیا، مگر اوپر والے مالک کو کیا جواب دوں گا۔ تو جب یہ بات فاروق اعظم نے کہی، دیکھا یا اللہ آپ کا شکر ہے ہمارے چرواہے پر بھی آپ پر اتنا اعتماد ہے۔ میرے بھائیوں ہر ایمان والا یہ سوچے کہ میرے گھر میں حرام لقمہ نہیں آنا چاہیے، میرے گھر میں حرام دانا نہیں آنا چاہیے۔ بھوکے رہو بہتر ہے، پیاسے رہو بہتر ہے، کڑوی چائے پیو بہتر ہے، خشک دانے کھاؤ بہتر ہے، بغیر سالن کے روٹیاں کھاؤ بہتر ہے اگر حلال ہے، اور اگر حرام ہے چاہے وہ مرغے ہیں، چاہے وہ گوشت ہے، چاہے وہ کیک ہیں، چاہے وہ بسکٹ ہیں، چاہے کتنی مزیدار چیزیں ہیں، وہ زہر ہے زہر۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت جو حرام مال سے تیار ہوا، لحمن ایسا گوشت، نباتا جو تیار ہوا من السحت حرام مال سے، فالنار اولا بھی، اس گوشت کو پہلے جہنم میں جلایا جائے گا، اس کے بعد یہ آدمی جنت میں جانے کے قابل ہوگا۔ حرام سے اتنا بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں حضرت حسن ہے، حضرت حسن حضرت فاطمہ کا بیٹا ہے، پیارا بیٹا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بوری میں سے کھجور نکالا اور کھجور نکال کر منہ میں ڈالا، حضرت نبی علیہ السلام نے چھلانگ ماری اور چھلانگ مار کے اس کے منہ سے کھجور نکال دیا، فرمایا بیٹا یہ زکوٰۃ کا کھجور ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ تھا حسن، کون سا حسن؟ جس حسن کو اللہ کے نبی نے گود میں بٹھایا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، اور پھر فرمایا میری امت کے دو دھڑوں کے اندر
मेरी उम्र के 2 तबकों के अंदर जब जंग चल रही होगी, किसी बच्चे के जरिए से वो जंग खत्म हो जाएगी। इसी हसन के जरिए से वो बहुत बड़ी जंग खत्म हो गई थी। जो जंग होने वाली थी वो खत्म हो गई थी इस हसन के जरिए से। अल्लाह के नबी ने हसन हुसैन के बारे में फरमाया, जन्नत के तमाम जवानों का सरदार हसन और हुसैन। इस हसन ने मुंह में एक खजूर डाली, वो खजूर की बैतुल माल की, वो खजूर की ज़कात की। अल्लाह के नबी ने मुंह से निकाल कर खजूर बाहर निकाली, फरमाया हरगिज़ नहीं, ये बैतुल माल। अल्लाह के नबी कह सकते थे बेटा खाओ कोई बात नहीं, मैं दूसरी खजूर डाल दूंगा वहां, लेकिन नहीं। मेरे भाइयों, हराम माल खाने से बचो। इस वक्त यहाँ के माशरे में, यहाँ के माहौल में परवाह ही नहीं इस बात की कि हम जो मुतालबा कर रहे हैं ये हलाल है या हराम है। मैंने बहुत सारे झगड़े यहाँ सुने, और यहाँ के ये उलमा जो है ये ज्यादा सुनते रहते होंगे। ये मुझे कहते रहते हैं कि जनाब यहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ हैं जमीनों की, और यहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ मियाँ बीवी के मेहरों की, और यहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ हैं एक औरत दूसरी के साथ फरार हो गई, उसने उसके साथ निकाह किया, वो निकाह बरकरार, वो उसके साथ फरार हो गई। ये दोनों चीजें बदतरीन हराम है, तो बचो इन हराम चीजों से। बस इसके बाद फिर हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने हमको ईमान दौलत अता फरमाई है। ईमान वाला दूसरे इंसानों के लिए रहमत होता है, ज़हमत नहीं हुआ करता। ईमान वाले के जरिए से किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर हराम किया है बंदों पर जुल्म मत करना। अल्लाह अपने बारे में कहते हैं, मैंने अपने ऊपर हराम किया है बंदों पर जुल्म न करना। मैं उसको कश्मीर में तर्जमा करूंगा, मैंने बंदो पानी पर हराम कोरमुत जो बंधन गर्जन जुल्म वजह तो की महीने को मुहर्रमा। मेरे बंदो मैं दरमियान के हराम कोरमुत मैंने स्टेज बंद कर जो जुल्म जिस चीज में पांच हराम कोर सुखा के वो मुताबिक कर, जिस चीज में पांच पर हराम कोर कि मैंने बंधन गर्जन जुल्म सुखा कर तो हम बर्दाश्त तो कर मैंने ज्यादा जुल्म यानी मानी। ए मेरे बंदो हरम वाले ये जुल्म मैंने ऊपर में हराम किया जुल्म वजह तो फीमा महीने को मुहर्रमा तुम्हारे दरमियान में मैंने उसको जुल्म का हराम किया। अल्लाह तो जालिमो खबरदार किसी पर जुल्म मत करना। लिहाजा हमारे जुबान से किसी पर जुल्म न हो, हमारे हाथ से किसी पर जुल्म न हो, हमारे कलम से किसी पर जुल्म न हो, हमारे खेत से किसी पर जुल्म न हो, हमारे जानवरों किसी से जुल्म न हो। हमारा दीन तो ये कहता है, अल्लाहु अकबर, हमारा दीन ये कहता है अगर दो आदमी बैठकर मसलन चाय पी रहे हो और प्लेट के अंदर बिस्किट रखे हैं, ये दो आदमी चाय पी रहे हैं, प्लेट के अंदर बिस्किट, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अभी अभी समझ आ जाएगी। प्लेट के अंदर 10 अदद बिस्किट रखे हैं, इन 10 में से तो दो आदमी भूखे हैं, चाय का एक कप मिला, प्लेट के अंदर 10 बिस्किट रखे हैं, इसका मतलब 5 इसको खाने हैं 5 इसको खाने, मतलब इसका ये हुआ दोनों बेचारे भूखे हैं। प्लेट के अंदर 1.5 रोटी रखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 नहीं, प्लेट के अंदर 3 रोटियां रखी है, इसका मतलब यह है कि 1.5 रोटी ये खाएगा, 1.5 रोटी ये खाएगा। प्लेट के अंदर बिस्किट रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ 5 बिस्किट ये खाएगा, 5 बिस्किट ये खाएगा। ये होने वाला है अगर हम, अब देखिए, अगर इस इंसान ने एक साथ 2 बिस्किट उठा लिए, एक साथ 2 बिस्किट उठाए और खाए, उसके बाद एंड जब हो जाएगा इसने 6 खाए उसने 4 खाए, मतलब ये निकलेगा एक इंसान एक इसने 1 बिस्कुट उठाया उसने 1 बिस्कुट उठाया, इसने एक चाय का घोंट दिया इसने दूसरी चाय का घोंट दिया, एंड जब हो गया तो 5 इसने खाए 5 उसने खाए। मिसाल को रोक कर अगली वाली मिसाल दे रहा हूं जो बड़ा बड़ा हदीस में है। एक कटोरे के अंदर 4 खजूर हैं, 2 आदमी बैठकर खजूरें खा रहे हैं, ये एक उठाएगा ये एक उठाएगा, फिर ये एक उठाएगा फिर ये एक उठाएगा, इसने 2 खाए उसने 2 खाए। इसने अगर एक साथ ही 2 उठा लिया, इसने एक साथ 2 उठा लिए तो खा लिए, इसके बाद फिर वहां 2 बच गए, ये फिर 1 उठाएगा ये 1 उठाएगा, इस बार इसने 3 खा लिए उसने 1 खाया। ये हो वाकया, बस इतना ध्यान रखिए। अब सुनिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार किरान मत करना। किरान क्या होता है? 2 खजूरें तुमने एक साथ उठाकर खा ली, तुमने 2 खा ली इसने 1 खाई, फरमाया ये भी जुल्म है। ये बुखारी में हदीस है, बुखारी शरीफ में जुल्म का बयान, जुल्म को मुसलमान दूसरे पर न करे उसके नेक में ये हदीस में नकल फरमाई है। अगर एक आदमी 2 आदमी बैठकर रोटी खा रहे हैं, हमको फिक्र करनी यार मैं ज्यादा लुकमा न खा लूं, ये इसको लुकमा कम हो जाएगा जुल्म हो जाएगा। हमारा दीन ये हमको समझाता है हम खेतों में दूसरों में जुल्म करें, दूसरों की जमीन हड़प करें,
دوسروں کے حصے پر قبضہ کریں, زبردستی مقام پر قبضہ کریں, جو ہمارا حق نہیں بنتا اس کے لیے لڑیں, اس کے لیے شریعت میں تبدیلی کا مطالبہ کریں. شراب اسکم کرو, میں مسلمان اسکم کے کرو, اپنے فیصلوں کو تم دین سمجھو گے نہیں. میرے بھائیو, ایمان والے کا مزاج یہ ہونا چاہیے, یہ چیز اگر میرے لیے حرام ہے دینے کے باوجود میں لینے کے لیے تیار نہیں, اور اگر یہ چیز میرے لیے حق ہے میں لینا چاہتا ہوں, اور اگر آپ مجھے نہیں دیں گے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو, اپنا حق دینا سیکھو, دوسرے سے حق چھیننا اسے پرہیز کرو. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر اگر کوئی مسلمان اپنا حق چھوڑ رہا ہے, زمین میں جھگڑا چل رہا ہے, یہ کہتا ہے میرا حق ہے, یہ کہتا ہے میرا حق ہے, شریعت کے حضور سے یہ اس کا حق ہے, مگر اس نے جواب میں کیا کہا, میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق تمہیں دیتا ہوں, جھگڑا ختم, میں تم سے کوئی شکایت نہیں, یہ میرا حق ہے, میں اپنا حق آپ کو دے رہا ہوں جھگڑا ختم کرنے کے لیے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو انسان اپنا حق چھوڑ دے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے, میں گارنٹر ہوں اس کو جنت کے درمیان میں جگہ دلواؤں گا. کہتے ہیں چاہے چرسا کے جیسے میں بہتر عدالت دسوں گما رہے بالکل تیرا سن میں یہ لڑتے رہیں گے, اپنے بھائیوں کو کھانے نہیں دیں گے, کوکوں میں لاکھوں اڑا دیں گے. میرے بھائیوں سدھار پیدا کرو. بس ہم مسلمان ہیں, نماز فرض, روزہ فرض, زکات فرض, مالدار ہوگا تو حج فرض, ماں باپ کی خدمت کرنا لازم, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم, اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لازم, تعلقات منقطع کرنا جرم ہے. اسلام میں اپنے بھائیوں, اپنے چچاؤں, اپنے ماموں, اپنی خالوں سے تعلقات کاٹنا حرام ہے, اور یہاں بے شمار گھروں کا معاملہ یہی ہے. کیا صاحب یہ بیان اس کا جسو جو ہوں ان کے اوڑ کا جسو جناب اپنوں کے ساتھ, جو اپنے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کاٹتے ہیں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا يدخل جنت قطاع, جو انسان تعلقات کاٹتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. محبتیں یہی سے پیش کرو, اگر رشتے دار وہاں سے ظلم کرتا ہے یہاں سے محبتیں پیش کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا, جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے 40 ہاتھ دور چلے جاتے ہیں, اس کے منہ میں بدبو آتی ہے. غیبتیں کرنا بدترین جرم ہے, حسد کرنا بہترین جرم ہے. ایمان والوں کو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں, تکبر کرنا جرم ہے. یاد رکھیں, علم اللہ نے عطا کیا, دولت عطا کی, عہدہ عطا کیا, اسٹیٹس مل گیا, عزت مل گئی, آپ امیر صاحب بن گئے, آپ لیڈر صاحب بن گئے, آپ مولانا صاحب بن گئے, آپ مفتی صاحب بن گئے, کوئی بھی صاحب بن گئے. اس صاحب بننے کے بعد خطرہ ہے کبر آنے کا. اپنے اندر کبر نہیں آنا چاہیے, اللہ کبر کو برداشت نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے. نعمتوں کے ساتھ کبر آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے دوسرے کو اللہ نے نوازا, دوسرا اچھا بیان کرتا ہے, دوسرے کے پاس مال ہے, دوسرا خوبصورت ہے, دوسرے کے اندر کوئی بھی خوبی دوسرے کے اندر پائی جائے اور ہمارے دل میں اس کا حسد آ گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے بندو میں نے جس کو جو چاہا سو دیا, تمہیں حسد کیوں آ رہا ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا فرمایا, حسد نیکیوں کو ایسے ہی جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. تو دوسروں سے حسد نہیں کرنا چاہیے, خصوصاً ہمسایوں کے ساتھ, خصوصاً رشتے داروں کے ساتھ. اور یہ حسد بہت بڑی وبا ہے, وہ بلا ہے جو سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا تھا. اسی طرح سے دوسروں کا حق ہی سمجھنا, دوسروں کی غیبتیں کرنا, اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا, یہ سارا اسلام میں حرام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی, وہ خاتون باہر حضور سے بات کر رہی تھی. حضور بات کر کے واپس اندر تشریف لائے. حضرت عائشہ نے کہا, حضرت وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حضور نے فرمایا, کون؟ حضرت وہ تھی نا وہ باہر, کیا کہہ رہی تھی؟ حضور نے فرمایا, کون؟ حضرت عائشہ نے کہا, وہ اتنی سی عورت, وہ اتنی سی کیا کہہ رہی تھی؟ حضور نے فرمایا, عائشہ تو نے حقارت کے ساتھ کہا اتنی سی, تیری یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند آ گئی کہ یہ بات اگر سمندر میں ڈال دیں گے سمندر کارواں ہو جائے گا. تو نے اتنی سی حقارت کے ساتھ کیوں کہا اس کو؟ ہمارا دل یہ بھی برداشت نہیں کرتا. ہم دوسرے کو تانا دیں گے کسی بھی جسمانی کمی کا, ہر چیز تانا نہیں جانا چاہیے. کوئی انسان غربت کا شکار ہے, مخلوق الحال ہے, بیمار ہے, کسی بھی حالت میں کبھی تانا دینا چاہیے. لڑائی کے میں لوگ تانا دیتے ہیں, مجھ کو خدا کیا چنس کرو, یہ سنگ پھوٹ, یہ کہ پھلے نہیں, یہ کہ مار لوگ, یہ کہ ہر چیز کسی مصیبت پر تانے مت دو. خطرہ اس بات کا ہے, اللہ تعالیٰ جانو فرماتے ہیں, میرے اس بندے پر مصیبت آئی تو خوش, میرے اس بندے پر مصیبت آئی تو اس کو تانا دے رہا ہے, مجھے طاقت ہے اس کو مصیبت سے نکال کر تجھے پھنساؤں. اللہ حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, بس بات سنا کر میں ختم کر رہا ہوں.
माफ करना सीखो। किसी से हमको तकलीफ पहुंचे, इंतकाम नहीं लेना है। किसी से हमको तकलीफ पहुंचे, यहां से जवाब नहीं देना है, माफ करना सीखें। क्यों माफ करना सीखें? इसलिए कि हम उम्मती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलती हो जाए यहां से माफी मांगेंगे, वहां से गलती हो जाए उसके माफी मांगने से पहले यहां से माफ कर देंगे। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल रखो। उसने मुझ पर जुल्म किया, या अल्लाह मैंने माफ कर दिया, और मेरी तरफ से गलती हो गई और माफी मांगे। तो दोनों के लिए वाक़या सुना रहा हूं मैं, इसी में बात खत्म कर रहा हूं, बात बहुत कम है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफर से तशरीफ ला रहे थे, रास्ते में रात हो गई, रास्ते में रात हो गई, मैदान के अंदर आराम किया गया। इस रात के अंधेरे में एक सहाबी उठे और वो जरूरत के लिए निकल रहे थे। चलते चलते उनके पांवों से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पांवों को ठोकर लग गई अंधेरे में। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बेदार हो गए, या पहले से बेदार थे, लेकिन आपको महसूस हो गया मेरे पांव को ठोकर लगी इस आदमी से। आपने इतना फरमाया, या अब्दुल्लाह औजातनी, ओ अल्लाह के बंदे तूने मुझे चोट मार दी। ये जुमला आपने इरशाद फरमाया। उस सहाबी ने जब सुना तो परेशान हो गए, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई और अंधेरे में ये गलती हो गई, मैं जानबूझकर नहीं किया, मेरे पांव से आपके नबी के पाए मुबारक को ठोकर लग गई। हाय हाय या अल्लाह मुझसे क्या हो गया ये, या अल्लाह। अब वो बेकरार है बेचारा, बहुत परेशान, उस परेशानी की कोई हद ही नहीं है। बारह वो चला गया वापस, इसी परेशानी में सुबह हो गई। सोचता रहा वो हुजूर की खिदमत में जाकर माफी मांगूंगा, या रसूलुल्लाह मेरे पांव से आपको ठोकर लग गई, मगर जानबूझकर नहीं, भूले से हो गया, मुझे माफ कर दे। वो सोच रहा था मैं माफी मांगूंगा, साथ में डर रहा था अल्लाह की तरफ से कोई सजा ना आ जाए, तूने नबी को ठोकर क्यों मार ली, इसी डर में था। उम्मीद भी थी कि अल्लाह के नबी माफ फरमाएंगे। और उधर से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे हैं, उस बेचारे ने ठोकर मुझे मारी, जानबूझकर तो नहीं मारी थी, अंधेरे में हो गया था बेचारे से। मैं अगर चुप रहता उसको पता भी न चलता, लेकिन मैंने जो जवाब में उससे कहा, या अब्दुल्लाह औजातनी, तो उसको दुख हो गया होगा, वो परेशान हो गया होगा। मेरे इस जुमले की वजह से मेरा एक उम्मती दुखी हो गया, तो वो बेकरार हो गया। इस बेकरारी में हुजूर ने सुबह कर ली। सुबह के बाद फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने उसकी माफी मांगने से पहले उसे बुलवाया, और बुलवाने के बाद फरमाया, अबू जहल तेरे पांव से मुझे ठोकर लग गई थी, मैंने जो जुमला तुझसे कहा, तुझे दुख हो गया होगा, तू परेशान हो गया होगा, अफसोस मैंने तुझे परेशान कर दिया, मैं उसकी माफी तुझसे चाहता हूं। तेरे भाई हमारा नबी ऐसा था। हम क्या करते हैं अपने भाइयों के साथ, हम क्या करते हैं ईमान वालों के साथ। ये जो ईमान वाला अल्लाह के नबी का उम्मती है, हम उसको कहते हैं तू मुझे जानता ही नहीं है मैं कौन हूं, तुझे पता ही नहीं मेरा भूया भी तूने नहीं देखा। हम फख्र के साथ कहते हैं। मेरे भाइयों, अखलाक ये बनाने की कोशिश करेंगे हम सब, है मुश्किल, बहुत मुश्किल, मगर अखलाक यही है। अच्छा, और दुश्मन ने तकलीफ पहुंचाई तो फिर अल्लाह के नबी ने बददुआ नहीं की, दुश्मन ने तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह के नबी यहीं से कहते रहे, या अल्लाह उस आदमी से गलती हो गई, उसने मुझे दुख पहुंचाया, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मैंने तो माफ कर दिया, आप भी माफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे नबी आप माफ कर रहे हैं, जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई आप उसको माफ कर रहे हैं, ठीक है आपने माफ कर दिया, मैं तो माफ नहीं करूंगा। या अल्लाह आप माफ कर दें, या अल्लाह मैंने जो माफ कर दिया आप क्यों नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाते मैं माफ नहीं करूंगा, उसने आपको तकलीफ पहुंचाई मैं माफ नहीं करूंगा। या अल्लाह मैं माफी चाहता हूं, मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं, आप मेरे उम्मती को माफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाते नहीं। अब जब अल्लाह के नबी माफी मांगते रहे, अल्लाह ताला फरमाते आप माफी मांगो या मत मानो, मैं माफ करने के लिए तैयार नहीं। इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम, सूरह मुनाफ़िक़ून की आयत है। अल्लाह के नबी और माफी मांगते रहे, फिर क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं आप माफी मांग रहे हैं, 70 मरतबा माफी मांगे, मैं माफ नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अल्लाह अगर आप 70 से ज्यादा मरतबा सुनकर माफी, मैं 70 से ज्यादा मांगता हूं। अल्लाह फरमा रहे हैं 70 मरतबा आप माफी मांगो, मैं माफ करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है या अल्लाह मैं 70 से ज्यादा मांगूंगा, अब तो मान लिया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, वो हमारा नबी आप अपने दुश्मन को माफ करने को तैयार, और खुद यहां से जानबूझकर सिर्फ इतना जुमला फरमाया था, आपने यही से माफी मांगी। मेरे भाइयों, हम उस नबी के उम्मती हैं, यही अखलाक अपनाने का इरादा करके यहां से उठेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने यह दीन हमें अता फरमाया, इस दीन को सीखना है, अपनी जिंदगी में लाना है, अपने औलादों में दीन को जिंदा करना है, और अपनी
دین کو زندگی میں لانے کے لیے دو ہی راستے ہیں، مدرسہ اور مکتب بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے، اور دعوت و تبلیغ کے بالغوں کے لیے، تیسری کوئی شکل نہیں ہے۔ اس لیے جو بالغ ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ مدرسوں کی تعلیم حاصل کریں اور مکتب کی تعلیم حاصل کریں۔ اور جو بچے ہمارے سکولوں ہائر سیکنڈری میں پڑھ رہے ہیں، ہم سکولوں ہائر سیکنڈری کی تعلیم کے خلاف نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں، سکولوں ہائر سیکنڈری کی تعلیم ضرور پڑھیں۔ اور جو سکولوں ہائر سیکنڈری میں پڑھانے والے ہمارے اساتذہ ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھیں ہم بہت قیمتی ہیں، کیونکہ ہم ان کو پڑھائیں گے، ہم اس نیت سے پڑھائیں گے آگے چل کر ان کو حلال روزگار ملے گا، اور ہمارے پڑھانے کی وجہ سے یہ تعلیم یافتہ بنیں گے۔ البتہ وہ ٹیچر حضرات یہ بھی دیکھیں کہ سکولوں کی زندگی میں برائیوں میں بچے تو نہیں تباہ ہو رہے ہیں، لڑکوں لڑکیوں کے غلط تعلقات تو نہیں چل رہے ہیں۔ ہمارے ٹیچر حضرات جو باز ایمان کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ اس پہلو پر ضرور نظر رکھیں کہ جناب آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اسٹوڈنٹس چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں وہ بربادیوں کے شکار نہ ہونے پائیں۔ تو جو بچے سکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بچے تعلیم پڑھیں، میرے ساتھ میں صبح شام کے مکتب کی تعلیم ضرور حاصل کریں، اس کے نتیجے میں آپ کو دین کے ساتھ میں رہے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آگے چل کر کے آپ ادھر سے تو تعلیم یافتہ ہوں گے، آپ چاہے گریجویٹ ہوں گے، چاہے آپ پوسٹ گریجویٹ ہوں گے، چاہے آپ نے ماسٹرز کی ڈگری کی ہوگی، چاہے اس سے آگے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی کیوں نہ کر لی ہو، لیکن آپ کو کلمے بھی یاد نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی میں دین نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، صبح سے لے کر اب تک جو آپ نے دین کے مختلف پہلوؤں پر بہت کچھ سنا ہوگا، ان تمام باتوں کو ذہن میں پھر دوبارہ اجاگر کریں اور سوچیں اور ارادہ کر کے واپس نکلیں گے انشاءاللہ کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، اخلاق کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہمارے نبی نے جو ہمیں کرنے کو کہا وہ کریں گے، اور جسے بچنے کو کہا اسے ہم بچیں گے۔ ہمارے نبی نے دوسرے کا حرام مال کھا کر زندگی گزارنے کو سخت ترین حرام کہا، لہذا دکاندار، ملازم، گھر والے، پراپرٹی تقسیم کرنے والے، فیصلے کرنے والے، زمینوں والے، باغات والے، جانوروں والے، ہر جگہ یہ دیکھیں کہ ہم جو آ رہا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، حرام سے بچو۔ بھوکا پیاسا رہنا بہت بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ آپ حرام دولت کمائیں۔ حرام دولت کے ذریعے سے آنے والی تباہیوں کے واقعات میں نے بڑے عجیب سنے ہیں، اور عجیب واقعات دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی نے گوبر کھا لیا یہ ناپاک تو ہے، لیکن اتنا اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہے جتنا ناراض کرنے والا اگر آپ نے سود کھایا، اگر آپ نے رشوت کھائی، اگر آپ نے مردار کھایا، اگر آپ نے دھوکہ دے کر مال کمایا، دوسری کی زمین ہڑپ کر کے اگر مال کمایا، اتنا اللہ ناراض نہیں ہوں گے گوبر کھانے سے جتنا یہ کھانے سے حرام ہوتے ہیں۔ گوبر ناپاک تو ہے مگر جیسا یہ حرام ہے ویسا حرام وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سامنے ان باتوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، یہاں اس ادارے میں جتنے بچے تیار ہوئے ہیں اس کے ان کی دستار بندی کرنی ہے، اور دستار بندی کے بعد ہی پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی اور اسی پر اس جلسے کا اختتام کیا جائے گا۔